امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط ایک ہستی کا نام نہیں ہے، یا فقط آپ یہ سمجھ لیں وہ تو ایک مفتی تھے، عالم تھے، مدرس تھے، بس یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ مدبر بھی تھے، آپ مصلح بھی تھے، آپ مؤرخ بھی تھے، آپ مترجم بھی تھے، آپ شاعر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم سیاستدان بھی تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار مہارتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے عطا فرما رکھی تھی کہ کوئی بھی ہم گوشہ جب دیکھتے ہیں، کوئی بھی علم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی فن دیکھتے ہیں، تو ہمیں آگے اعلیٰ حضرت ہی ملتے ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور حرف آخر ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے اوپر اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان اس پر بند کر لو، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ تو ان کی جو تحقیقات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، تو بندہ جب ان پر عمل پیرا ہوتا ہے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو علم کے اندر ایک مزید روشنی ملتی ہے، علم کے اندر، تحقیق کے اندر اس کو مزید لطف آتا ہے جب وہ فتاوی رضویہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کنز الایمان شریف کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، ہدایت کی بخشش دیکھ رہا ہوتا ہے، جد الممتاز دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس طرح دیگر جو آپ کی کتب ہیں، تصانیف ہیں، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر بندہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور بندے کی تعلیمات کو فالو کرے، کہ آپ نے امت کے لیے ایسی تحقیقات، جاندار تحقیقات چھوڑ دی کہ اب آپ کے علاوہ بندہ کسی اور کی طرف جاتا ہے تو اس کی تحقیقات نامکمل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ حرف آخر ہیں، ان کے اوپر ہماری زبان، کان بند ہے، کیونکہ ان کی تحقیقات جیسی کوئی تحقیق تو لے کے آئیں۔ کیا اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہنے والا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے، ان سے بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے والے آپ کو تین ہی شخص ملیں گے۔ پہلا آپ کو ایک ایسا نعت خوان ملے گا جس کی داڑھی یا جس کے افعال و کردار خلاف شریعت ہوگے، تو وہی کہے گا اعلیٰ حضرت حرف آخر تو نہیں۔ انہوں نے جو نعت خوانی کے بارے میں کہا ہے کہ ایسی نعت خوانی ہو یا نعت خوان ایسا ہونا چاہیے، تو وہ تو حرف آخر نہیں، تو یہ ایک بگڑا ہوا نعت خوان ہی کہہ سکتا ہے۔ نمبر دو پہ وہ عالم یا وہ مولوی ہی کہے گا کہ جس کے نظریات اسلام کے مطابق نہیں رہے، یا وہ خون اور دودھ کو آپس میں ملانا چاہتا ہے، یا صلح کلیت کا قائل ہے، وہ یہی کہہ سکتا ہے۔ وہی کہے گا کہ اختلاف تو اعلیٰ حضرت سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے واضح نچوڑا ہے، واضح فرق کیا ہے کہ یہ دودھ ہے، یہ خون ہے، یہ سنی مذہب ہے، یہ بد مذہب ہے۔ تو اس کے درمیان امتیاز آپ نے فرق کیا، تو جس کے اندر اس میں خامی ہوگی وہی کہے گا کہ اعلیٰ حضرت سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حرف آخر تو نہیں۔ نمبر تین پر ایک ایسا پیر ہی کہے گا کہ جس کی پیری، جس کی مریدی شریعت کے مطابق نہیں، جس کو خود نالج نہیں، اور جو عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا، یا وہ خود ہی غیر شرعی افعال کا مرتکب ہے، وہی کہے گا کہ اختلاف تو اعلیٰ حضرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ان تین کیٹیگریوں میں نہیں آتا، وہ یہی کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے اوپر ہماری زبان، کان، آنکھیں بند ہیں۔ اور جو ان تین کیٹیگریوں میں ہوگا وہ کہے گا اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا کہ اختلاف نہیں ہو سکتا تو پھر خود مارا جاتا ہے، اس کی شخصیت خود ڈیمیج ہوگی، لیکن وہ اپنی شخصیت ڈیمیج ہونے کے بجائے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے سارے قوانین، سارے فتاوی اسی کی روشنی میں دیے ہیں، شریعت سے تجاوز تو نہیں کیا۔ جو کچھ کہا تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کہا ہے، شریعت سے باہر نہیں کہا۔ تو یاد رکھا جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اختلاف تو ان سے بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی تو اختلاف کیا، تو یہ تین کیٹیگری کے لوگ ہی کہتے ہیں، چوتھا کیٹیگری والا نہیں کہتا۔ چوتھی کیٹیگری والا تو کہتا ہے جہاں پر میرے امام احمد رضا خان کا نام آتا ہے تو وہاں پر وہ سر جھکا لیتا ہے، نظر جھکا لیتا ہے، ادب کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بار بار یہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ بار بار یہ نام لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، کیا اعلیٰ حضرت کا کوئی دین یا مسلک یا فرقہ نیا ہے؟
کہ جو آپ بار بار انہی کا نام لیتے ہیں اور حوالہ دیتے ہوئے انہی کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ 1400 سالہ اکابرین امت کے عقائد و نظریات، افکار و خیالات کا نچوڑ ہے کہ جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف، اقسام الحرمین شریف اور اس طرح دیگر کتب کے اندر امت کے لیے مہیا فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی نئی فکر نہیں، کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ یہ 1400 سالہ دین کی تشریح ہے اور ایک گلدستہ ہے جس کو فکر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے افکار کہا جاتا ہے، یا فتاوی رضویہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا فتویٰ نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی فکر نہیں، کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ امت مسلمہ کے عقائد و نظریات، افکار و خیالات کی ترجمانی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ فکر رضا یا اعلیٰ حضرت یا ان کے نظریات کوئی نئے نظریات ہیں، تو یہ ہرگز نئے نظریات نہیں ہیں۔